السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خیر مقدم ہے آپ کا فدا نامے میں۔ آج ہم ذکر خیر کر رہے ہیں حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ کا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ ربیع الاول 164 ہجری میں پیدا ہوئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل آپ اجمی نہ تھے بلکہ آپ خالص عربی تھے۔ ماں باپ دونوں کی طرف سے شیبانی تھے۔ شیبانوی عدنانی قبیلہ ہے جو تراب بن معد بن عدنان کے واسطے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ یہ قبیلہ بہادری، شجاعت، حمیت اور غیرت کے اعتبار سے بہت ممتاز رہا ہے۔ امام احمد کی رگوں میں بہادر باپ کا خون جوش مار رہا تھا۔ عزت نفس، عزم، ارادہ، صبر و تحمل اور مصائب کے برداشت کی عادت اپنے خاندان سے وراثت میں پائی تھی۔ ایمان راسخ دل میں موجیں مار رہا تھا۔ جب بھی آفات و ابتلا سے دوچار ہوتے تو اس وقت یہ خصوصیات اور بھی نمایاں ہو جاتی اور ایک نکھار سے پیدا ہو جایا کرتا تھا۔ پھر خداوند عالم نے ایسے اسباب بھی پیدا کر دیے کہ ان کے موروثی خصائل کا نشو و نما ہوتا رہا۔ آپ کی ابتدائی حالات سے اندازہ ہوتا ہے امام احمد نے اوائل عمری ہی میں محسوس کر لیا تھا کہ وہ تنہا ہیں، چونکہ بچپن میں باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ماں کی گود سے بھی محروم ہو گئے۔ باپ کے انتقال کے وقت بالکل چھوٹے تھے اور کہا کرتے تھے، میں نے نہ اپنے باپ کو دیکھا نہ دادا کو۔ بلکہ مشہور تو یہ ہے کہ والد کی وفات آپ کے ولادت کے بعد ہی ہو گئی تھی۔ آپ کے والد کی عمر اس وقت 30 سال کی ہوگی۔ ظاہر ہے اس وقت آپ چھوٹے سے ہوں گے، نہ کسی چیز کا احساس تھا نہ شعور۔ باپ کے بعد ماں نے بڑے پیار سے پالا اور پرورش شروع کی۔ باپ کا ترکہ بھی کچھ زیادہ نہ تھا۔ بغداد میں ایک گھر اور صرف اتنی زمین جہاں سے تھوڑی بہت آمدنی مل جاتی تھی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 صفات ایسی عطا فرمائی تھی جنہوں نے ان کی شخصیت اور سیرت کی تعمیر میں بڑی مدد کی۔ حسب و نسب کی بلندیاں، یتیمی جس کا نتیجہ یہ تھا کہ اعتماد نفس پیدا ہو گیا، بچپن ہی سے اپنے اوپر بھروسے کے عادی بن گئے۔ فخر و افلاس، مگر ایسا فخر و افلاس جس نے آپ کو اگرچہ ایسے عیش سے تو لذت اندوز نہیں کیا لیکن لذت نفس بھی قریب پھٹکنے نہ دی۔ قناعت جس کے سبب علو فکر و نظر پیدا ہو گئی۔ تقویٰ جس کے سبب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے آپ نے سر نہ جھکایا۔ ان نعمتوں کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے ایسی عقل سلیم اور فکری بلندی بھی عطا فرما دی جس کے ذریعے آپ نے حقیقت شناسی اختیار کر لی۔ ذاتی صفات میں امام شافعی سے مشابہت ملتی جلتی نظر آتی ہے۔ اعلیٰ نسبی، یتیمی، فقر، مفلوق الحالی، عالی ہمت، نفس خود شناسی اور ذہن وغیرہ سب صفات دونوں استاد اور شاگرد میں قدر مشترک تھی۔ اس لیے دونوں ہی کو ان کی ماؤں نے اپنے حسن تربیت کے ذریعے پہچانا اور سربلندی و رفعت کی صلاحیتیں پیدا کی۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے درس میں چند خصوصیات ایسی تھیں جو عوام کے دلوں پر بڑی اثر انداز ہوتی تھیں۔ وہ یہ ہیں، اول تو آپ کے درس کی مجلس کی خصوصیت یہ تھی کہ مجلس میں تواضع و اطمینان نفس کے ساتھ وقار و سکون کی سی کیفیت طاری ہوتی تھی۔ وقار و سکون کی کیفیت صرف آپ کی علمی مجلس ہی پر منحصر نہ تھی بلکہ آپ کی ہر مجلس خواہ نجی ہو یا علمی ایسی کیفیت کے حامل ہوا کرتی تھی۔ نہ آپ مزاج کے عادی تھے نہ لغو لعاب کی باتیں پسند فرماتے تھے۔ جو لوگ آپ کی خدمت میں اکثر آیا کرتے تھے وہ اس امر سے بخوبی واقف تھے، چنانچہ آپ کی موجودگی میں ہنسی و دل لگی کی باتیں بالکل نہ کرتے، چاہے وہ مجلس علم ہو یا نہ ہو۔ امام احمد کے شیوخ اور اساتذہ کو بھی آپ کی اس عادت سے واقفیت تھی اور سب اس کا لحاظ رکھتے تھے، چنانچہ بزرگ بھی آپ کی موجودگی میں مزاح کی باتوں سے اجتناب کرتے۔ حضرت ابو نعیم ایک واقعہ نقل کرتے ہیں
کہ ایک بار ہم لوگ یزید بن ہارون کی مجلس میں موجود تھے۔ یزید نے اپنے شاگردوں سے جو کہ وہ لکھا رہے تھے کوئی بات ہنسی کی کہہ دی۔ وہاں امام احمد بن حنبل بھی موجود تھے۔ وہ صرف حلق میں ہی کچھ لگنے کی طرح کھنکارے تو یہ دیکھ کر یزید نے اپنی پیشانی پر ہاتھ مارا اور سب سے کہا، کم بختو، تم نے مجھے بتایا کیوں نہ تھا کہ احمد بھی یہاں موجود ہے، بھلا میں بات ہی کیوں کرتا۔ بسا اوقات تو حضرت امام احمد بن حنبل اس پر بھی مجبور ہو جاتے تھے کہ مزدوری کے بل بوتے پر پیٹ پال لیتے جب جیب خالی ہوتی، اور اس وقت بھی یہ امر آپ کے راہ گزرتا کہ کسی کا عطیہ قبول کر لیں۔ آپ اپنے جسم کو تکلیف پہنچانا گوارا کر لیتے لیکن اپنے ضمیر کو مجروح نہ ہونے دیتے۔ زندگی بھر اسی طرح دن گزارے، ہمیشہ آپ نے اپنا ضمیر آزاد رکھا، خواہ جسمانی تکلیف برداشت ہی کیوں نہ کرنا پڑے۔ حضرت امام احمد بن حنبل اس ماحول میں زندگی گزارتے تھے کہ زندگی کی سختیاں برداشت کرتے، اسرت و تنگ دستی کا مقابلہ کرتے، مگر عطیات اور تحفہ جات قبول نہ کرتے۔ کسب حلال کا آپ ہر لمحہ اور قدم قدم پر خیال رکھتے تھے۔ جو مال ان کے پاس آ رہا ہے اس میں ذرہ برابر بھی حرام ہونے کا تصور پیدا نہ ہو سکے۔ اگر ذرا سا شبہ بھی ہو جاتا تو فوراً واپس کر دیتے، خواہ وہ اس کی واپسی کے بعد کتنی ہی تنگ دستی اور اسرت کے دن دیکھنے نہ پڑے۔ ایک بار امام موصوف کچھ بیمار ہو گئے تو آپ کے صاحبزادے آپ کی عیادت کے لیے حاضر ہوئے۔ عرض کیا، میرے پاس کچھ روپیہ ہے جو متوکل نے ہدیے کے طور پر دیا تھا، کیا میں اس کو خرچ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا، ہاں کر سکتے ہو۔ بیٹے نے عرض کیا، اگر ایسی کوئی رقم آپ کے پاس ہوتی تو آپ بھی اس کو اپنے تصرف میں لاتے۔ تو یہ سنا تو ارشاد فرمایا، بیٹا میں خلیفے کے عطیہ کو حرام نہیں سمجھتا، لیکن ان کا لینا تزکیہ نفس کے خلاف سمجھتا ہوں۔ اس واقعے سے ثابت ہوتا ہے کہ امام احمد خلفاء کے عطایا کو حرام اور ناجائز تو نہ خیال کرتے تھے، مشکوک ضرور سمجھتے، اور جب بھی کسی شے کے متعلق یہ تصور ہو جاتا ہے کہ یہ مشکوک ہے تو پھر اس کا استعمال میں لانا تزکیہ نفس کے خلاف سمجھتے۔ حضرت امام احمد بن حنبل چوتھی اور مابعد امتیازی خصوصیت یہ تھی، آپ طلبیہ حقائق میں انتہائی اخلاص سے کام لیتے تھے۔ اس خصوصیت کے سبب آپ اپنے دوسرے معاصرین کے مقابلے میں ممتاز نظر آتے ہیں۔ حضرت امام احمد بن حنبل ہر کام میں ایسا خلوص تلاش کرتے جس میں نفس کا کوئی دخل ہی نہ ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل صرف ایسے خلوص کے خواہاں تھے۔ ایک بار آپ حج کو جا رہے تھے، راستے میں ایک جگہ ایک لڑکی کو دیکھا، اس کے ہاتھ میں ایک مری ہوئی چڑیا ہے اور اس کو چیر رہی ہے تاکہ کھا لے۔ ابن مبارک ٹھک کر وہیں ٹھہر گئے اور لڑکی سے دریافت کیا، یہ کیا کر رہی ہو؟ اس نے جواب دیا، میں اور میرا بھائی یہاں بالکل بے سہارا پڑے ہیں اور اب ہمارے پاس کچھ نہیں، نہ کھانے اور نہ پیٹ پالنے کا کوئی سامان ہے، اب کوئی صورت نہیں، ہمیں فاقہ سے آج 3 دن گزر گئے ہیں اور مردار بھی ہمارے لیے حلال ہو گیا ہے۔ ہمارا باپ ایک مالدار شخص تھا، اس پر ظلم ہوا اور تمام مال چھین لیا گیا اور اسے غارت گروں نے قتل کر دیا۔ ابن امام نے اپنے سیکرٹری سے دریافت کیا، زاد راہ کی مد میں اب تمہارے پاس کتنی رقم باقی ہے؟ اس نے جواب دیا، 1000 دینار۔ امام ابن مبارک نے حکم دیا، اس رقم میں سے صرف 20 دینار اپنے پاس رہنے دو، جو ہمیں کافی ہو جائیں گے، باقی رقم اس لڑکے کو دے دو، یہ کام حد سے زیادہ ثواب کا باعث ہے۔ اور پھر وہ واپس چلے گئے۔ حضرت امام احمد بن حنبل جو سب سے زیادہ خوبی ان میں پائی جاتی تھی وہ ان کے اوصاف کے مقابلے میں نمایاں حیثیت رکھتی ہے۔ وہ وصف آپ کی شہرت و عزت کا سب سے بڑا سبب بنا، اور در حقیقت یہ وہ خوبی جو آپ کے تمام فضائل و خصائل اور صفات قدسیہ کی اصل بنیاد ہے، جو آپ کے قوت ارادی، سچائی اور عالی ہمتی کے سبب اس وجہ سے آپ نے اپنے جسم کو مصائب و آلام کے لیے وقف کر دیا تھا اور اپنے نفس کو مطمئن اور پاک و صاف کر لیا تھا۔
مصائب کے فتنوں میں مبتلا ہو کر اس طرح سے نکلے جیسے بھٹی سے تپا ہوا سونا نکلتا ہے۔ پھر اپنے آپ کو ہر میل کچیل اور گھناؤنی فضاؤں سے پاک و صاف کر لیا۔ دنیاوی آشائش کے جال کو آپ نے کاٹا اور توڑ دیا، ہر وہ شے ترک کر دی جو مشکوک تھی، ہر وہ چیز اختیار کر لی جو درجات تقین کی حامی تھی۔ جاہ منصب نے انہیں دعوت دی مگر آپ نے رد کر دی۔ زندگی کے آسائش و آرام اور کسی شے میں اپنا دل نہ پھنسایا۔ جس طرح صیقل شدہ اور صاف و شفاف بدن پر میل نہیں رہتا، اس طرح آپ نے اپنے دل کو، اپنی زندگی کو لوگوں کے سامنے رکھا۔ حضرت امام احمد بن حنبل کے دور میں کسی کو ان کے مقابلے میں نہیں دیکھا جو دیانت و امانت میں بڑا ہوا ہو، ان سے زیادہ اپنے نفس پر قابو پانے والا ہو، فقہ پر عامل ہو، اخلاق بزرگانہ کوٹ کوٹ کر بھرے ہوں، دل میں اثبات ہو۔ حضرت امام احمد بن حنبل کی آزمائش تنگ دستی، فقر و فاقہ، غربت و افلاس سے بھی ہوئی، مگر غربت نے ان کے قلب کو کثیف نہ کیا، فقر و افلاس نے آپ کے عقل کو فتنے میں مبتلا نہ کیا۔ چار خلفائے وقت نے ایک کے بعد دیگر آپ کو آزمائش کے میدان میں گھسیٹا، لیکن اس امتحان سے بھی آپ پاک باز شخصیت کے ساتھ اسی حیثیت سے باہر نکل آئے۔ اس وقت اختیار و آزمائش کے طریقے بھی نئے تھے۔ مامون نے قید و بند کے مصائب میں مبتلا کیا، آپ نے زندان خانے کی طرف چار دیواری میں اس طرح گئے، بیڑیوں کا وزن اور ہتھ گھڑیوں کی جھنکار چلنے نہ دیتی تھی۔ خلیفہ معتصم باللہ نے سزائے قید دی، کوڑوں سے پٹوایا، اور واثق باللہ نے پابندیاں عائد کی اور زندگی تلخ کر دی، لیکن کوئی تکلیف ان میں تزلزل نہ لا سکی۔ پھر ان کے بعد ایک بڑی بلکہ سب سے سخت آزمائش سے ہمکنار ہونا پڑا، جو متوکل باللہ نے سونے چاندی کے ڈھیر کے سامنے جمع کر دیے، مگر آپ نے نہایت لاپرواہی سے سیم و زر کے انبار کو ٹھکرا دیا۔ آپ نے نعمت سے معمور دسترخوان اس وقت بھی ٹھکرا دیے جب بھوک سے نٹال ہو چکے تھے۔ سونے چاندی کی تھالیاں اس وقت بھی واپس کر دیں جب جیب خالی تھے۔ ریشم و دباج کے لباس پر اس وقت بھی نگاہ نہ ڈالی جب وہ سیدھا اور پرانا لباس جسم پر تھا۔ آپ نے کسی ایسی شے کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا جو مشکوک یا شان تقویٰ کے خلاف ہو۔ یہ تھے حضرت امام احمد بن حنبل کے اخلاق، عادات و خصائل۔ انشاءاللہ ان کی کرامات کسی اور ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ حضرت امام احمد بن حنبل نے رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منہاج اختیار کیا تھا، اسی کے نور کی روشنی حاصل کر کے وہ دوسروں کی رہبری کی اور ہمیشہ اس آیت پر عمل کیا، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ السلام علیکم۔